نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ پاکستان کا وہ حصہ جہاں پہاڑوں کی اونچائیوں میں ایک بڑا سوال گونجتا ہے کہ ہمارا ووٹ آخر کس کام کا، جب ہمارے حقوق کا فیصلہ کہیں اور یعنی اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے۔ 7 جون 2026 یہ تاریخ گلگت بلتستان کے لیے صرف ایک الیکشن کا دن نہیں بلکہ یہ ایک ایسے خطے کی عوام کا امتحان ہے جو دہائیوں سے اپنی زمین پر اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ دس از می عبداللہ سجاد، اور آج ہم اس الیکشن کا مکمل، ڈیپ اور گراؤنڈ ریالٹی آپ تک پہنچائیں گے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جو سی پیک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک عجیب حقیقت بھی یہاں موجود ہے۔ گلگت بلتستان نہ تو پاکستان کا کوئی صوبہ ہے نہ ہی کسی فیڈریشن کا حصہ۔ یہ ریجن دہائیوں سے ایک کانسٹیٹیوشنل لمبو میں پھنسا ہوا ہے، اور اس وجہ سے یہاں کے لوگ نہ نیشنل اسمبلی میں ووٹ دے سکتے ہیں اور نہ سینٹ میں شامل ہے۔ یہ الیکشن گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے تحت ہو رہا ہے، جو ایک ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال ہے جو بلتستان کے ہر شہری کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری زمین پر بجلی بن رہی ہے لیکن بجلی کی رویالٹی ہمیں نہیں ملتی۔ سی پیک ہمارے زمین سے گزر رہا ہے لیکن فوائد اسلام آباد تک جاتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور اسی طرح کے بہت سی باتیں ہیں۔ اس الیکشن کا سفر شروع ہوا 24 نومبر 2025 کو جب گلگت بلتستان اسمبلی ڈیسالو ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 24 جنوری 2026 کی ڈیٹ دی، لیکن پھر 18 دسمبر 2025 کو 20 سیاسی جماعتوں سے مشورہ کر کے الیکشن کمیشن نے الیکشن ڈیلے کر دی۔ وجہ سخت موسم اور سردی تھی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی چیف منسٹر یار محمد ناصر کی قیادت میں۔ پھر 11 اپریل 2026 کو الیکشن کمیشن نے نئی تاریخ دیتے ہوئے 7 جون 2026 کا اعلان کیا۔ 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے۔ کل 693 امیدواروں نے نومینیشن پیپرز سبمٹ کیے۔ یہ الیکشن اصل میں 3 بڑی جماعتوں کے درمیان ہے، لیکن نئے چہرے اور نئی طاقتیں بھی ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 23 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے۔ بلتستان میں پارٹی کی مضبوط آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہے، خاص کر شیعہ عوام میں گہری جڑوں کی وجہ سے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود الیکشن کمپین کے لیے بلتستان میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ریسورس آنرشپ اور سوشل ویلفیئر شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یعنی PMLN نے 22 کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیا ہے۔ نواز شریف نے خود گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پارٹی کینڈیڈیٹ سے ملاقات کی۔ پارلیمنٹری بورڈ میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سب شامل ہیں، اور سب سے کنٹروورشل نام PTI نے 2020 میں گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، 24 میں سے 16 سیٹس۔ یہ پہلی جماعت تھی جو اتنی بڑی اکثریت لے آئی۔ خالد خورشید چیف منسٹر بنے، لیکن پھر ایک فیک ڈگری کیس سامنے آیا۔ جولائی 2023 میں گلگت بلتستان چیف کورٹ نے خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ان کی لندن کی لا ڈگری جعلی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد PTI کی حکومت گر گئی۔ ایک فارورڈ بلاک نے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ مل کر حاجی گلبر خان کو CM چنا۔ اس بار PTI الیکشن سمبل کے بغیر میدان میں ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں سلیکٹیو پریشر کا سامنا ہے۔ اب سیاست سے ذرا ہٹ کے یہاں کی عوام کیا چاہتی ہے؟ گلگت بلتستان نے کبھی ایگزیکٹلی پاکستان کی طرح ووٹ نہیں دیا۔ پارٹی لیبلز میٹر کرتے ہیں، لیکن لوکل شخصیات، خاندان کا نیٹ ورک اور کینڈیڈیٹ کی ڈیولپمنٹ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت یہ سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ گلگت میں کچھ اہم مسئلے ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا مسئلہ۔ گلگت پاکستان کا حصہ ہے پھر بھی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے۔ بجلی کا بحران، ہائیڈرو پاور رائلٹی کا نہ ملنا، سی پیک کے فوائد کا لوکل عوام تک نہ پہنچنا، روزگار کی کمی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال، اس الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ جو ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ تھا کہ جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت تھی وہ گلگت بلتستان میں بھی جیت جاتی، وہ اب اتنا کلیئر نہیں ہے۔ ووٹرز زیادہ لوکل پرفارمنس، گورننس اور ڈیلیوری دیکھ رہے ہیں۔ ہسٹوریکل ٹرینڈ یہ تھا کہ گلگت میں 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، اور تب فیڈرل حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ اسی طرح 2015 میں PMLN جیتی، تب فیڈرل حکومت بھی PMLN کی ہی تھی، اور 2020 میں گلگت بلتستان میں PTI جیتی تھی، اور تب فیڈرل حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی ہی تھی۔ اب 2026 میں PMLN فیڈرل حکومت میں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہی فارمولا ہی اپلائی ہو۔ ایکسپرٹس نے فریگمنٹڈ مینڈیٹ کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک اور کولیشن گورنمنٹ کا امکان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلتستان میں مضبوط پوزیشن، PMLN کا فیڈرل ریسورسز کی سپورٹ، PTI کا ایگریوڈ ووٹر بیس اور AAC یا باقی لوکل گروپس کا نیا جوش، یہ سب مل کے کافی ایک عجیب ماحول بن رہا ہے۔ ہر بار الیکشن آتا ہے، ہر جماعت وعدے کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہر بار پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس۔ GB نہ تو پاکستان کا صوبہ ہے نہ ہی فارملی فیڈریشن میں شامل ہے، لیکن یہاں کے لوگ 80 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ ان کا ووٹ نیشنل اسمبلی میں نہیں گرتا۔ ان پر پاکستان کا قانون
لاگو ہوتا ہے لیکن ریپریزنٹیشن نہیں. ان کی زمین سے سی پیک گزرتا ہے لیکن رائلٹی نہیں ملتی. تو ایسے حالات میں ایک ووٹر کا سوچنا لازم ہے کہ اگر ہم پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں برابر کا حصہ کیوں نہیں ملتا. 7 جون 2026 گلگت بلتستان کے 9,60,000 سے زیادہ ووٹرز پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے. وہ صرف ایک ریپریزنٹیٹیو نہیں چن رہے, وہ اپنے مستقبل, اپنی پہچان اور اپنے حقوق کے لیے ایک آواز چن رہے ہیں. کیا یہ الیکشن انہیں کانسٹیٹیوشنل حق دے گا؟ کیا سی پیک کا فائدہ اب انہیں ملے گا؟ کیا پری پول ٹینشنز پولنگ پہ اثر ڈالیں گے؟ ان سوالوں کا جواب 7 جون کی شام کو سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.